بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں بچوں؟ ٹھیک ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اردو زبان کے مختلف نام اور ان کی وجہ تسمیہ۔ ٹھیک ہے، اردو زبان کے مختلف نام۔ تو اردو زبان جو ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم پہلے دیکھ لیں۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں اردو جتنے ارتقاء کی تنازل یعنی کہ منزلیں اردو نے جتنی طے کی ہیں اتنے ہی اس کے نہ صرف نام پڑ گئے بلکہ ناموں کے ساتھ ساتھ لسانی اردو تہذیبی خصوصیات میں بھی اس کی جھلک شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت جب مضبوط ہوئی تو انہوں نے اپنے لشکر یا فوج میں مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، جب جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہو گئی تو مختلف علاقوں کے لوگوں کو فوج میں انہوں نے بھرتی کرنا شروع کر دیا، جس میں کون کون سے لوگ تھے؟ ان میں عربی بھی تھے، ایرانی بھی تھے، ترکی بھی تھے، افغانی بھی تھے، ہندوستانی بھی تھے، پنجابی بھی تھے، بنگالی بھی تھے اور بلوچی بھی تھے۔ کس میں؟ فوج میں۔ تو آگے ہے کہ علاقائی زبانوں کے لوگ مختلف، صاف ظاہر ہے دیگر علاقائی زبانوں کے لوگ بھی شامل تھے، چونکہ لوگ اپنی اپنی زبانیں بولتے تھے۔ صاف ظاہر ہے اب وہاں پہ عربی نے عربی بولنی ہے تو بنگالی نے بنگالی بولنی ہے، تو میل جول اور آپس میں رابطہ کے لیے ایک نئی زبان پیدا ہو گئی۔ ان تمام نے آپس میں ایک نئی زبان پیدا کی جس کا نام اردو ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سب نے مل کے ایک نئی زبان پیدا کی کہ ہم یہ زبان بولیں گے۔ تو کافی لوگ تھے، کون کس کی زبان سیکھتا؟ تو اردو ایک جامع زبان ہے، تاہم اردو زبان کے تحفظ اور اس کی اہمیت کو تسلیم کروانے کے لیے ہمیں چند نکات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اردو ایک مکمل جامع زبان ہے، تاہم اردو کی حفاظت کے لیے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرانے کے لیے کچھ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ اول یہ کہ غیر ملکی زبانوں کے سائنسی علوم و فنون کو، جتنی بھی غیر ملکی کتابیں ہیں، جتنے بھی علوم ہم پڑھاتے ہیں، ان سب کو کس میں ڈھالا جائے گا؟ اردو میں ڈھالا جائے گا۔ کیوں ڈالا جائے گا؟ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو جو ہے اس کی سرپرستی حکومت کو کرنی چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے جتنی بھی علوم و فنون غیر ملکی ہیں ان سب کو اردو میں ڈھالا جائے، تبدیل کر دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو علوم و فنون اردو میں ڈھل جائیں اور اردو زبان کو رائج کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ اس کی سرپرستی کرے، تاکہ عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر اس کی اہمیت، اردو کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو سکے اور اس کا وقار اور اس کا معیار اور اس کی عزت جو ہو وہ بلند ہو۔ اس کے علاوہ اردو دشمنی کے رویے جو اردو کی مخالفت کرتی ہیں، اردو بولنا گوارا نہیں کرتے، اس کی دشمنی کے رویے اور رجحان کا سد باب ضروری ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ قومی تاریخ و ادبی ورثہ کی وزارت کے اعلیٰ افسران وہ بھی ان تمام لوگوں کو، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، قومی زبان کے ذریعے اردو کے بطور دفتری زبان نفاذ کے لیے فوری طور پر اردو کو دفتر کی زبان کے طور پر بھی نافذ کرنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں تمام وزارتوں اور دیگر سرکاری محکموں کو فوری سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے عملے کی تربیت کا پروگرام وضع کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تمام صوبائی حکومتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور وزیر اعظم کے 10 نکاتی ہدایت نامے کی روشنی میں تفصیلات فراہم کی جائیں کہ اب تک کیا اقدامات ہوئے ہیں، ہر نوعیت کے دفتری کام اور مراسلات کے لیے اردو زبان کو ترجیح دی جائے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، جب اردو دفاتر میں بولی جائے گی
کوئی لیٹر نکلے گا اردو میں، کوئی کام ہوگا اردو میں، کوئی میٹنگ ہوگی اردو میں، کوئی علوم و فنون ہوگا اردو میں، تو صاف ظاہر ہے آٹومیٹکلی اردو جو ہے وہ پروان چڑھے گی، اردو آگے آئے گی اور اردو جو ہے وہ بولی جائے گی۔ تو یہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اردو زبان کے مختلف نام، ماہر لسانیات جتنے بھی ماہر ہیں، ماہرین جو ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ مختلف صوبوں اور علاقوں کی نسبت سے اردو کی درج ذیل ناموں سے شناسائی کی گئی ہے۔ کیسے اردو جو ہے اس کی شناسائی ہوئی ہے؟ سب سے پہلے دکنی، اس زبان کے حوالے سے دکنی نام سے اس کو جانا جاتا تھا، گجری، گجراتی اور پنجابی وغیرہ۔ مولوی عبدالحق کے مطابق یہی زبان یعنی اردو دکن میں آئی اور اس میں دکنی لفظ اور لہجہ داخل ہوا تو دکنی کہلائی۔ گجرات پہنچا تو اس خصوصیت کی بنا پر گجری، گوجری یا گجراتی کہلائی۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری کے بقول اردو کو دہلوی، گوجری، گجری یا دکنی کا نام دیا گیا۔ مختصر یہ کہ اردو کے مختلف نام مختلف ارتقائی منازل کے دوران اپنی منزل طے کرتے ہوئے اردو مختلف خصوصیات تعلقات کی وجہ سے دیے گئے۔ اب صرف لفظ اردو کا جو ہے لفظ مروج ہے، رائج ہے، اور باقی تمام نام جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اردو کی ابتدا برصغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، کب رکھی گئی؟ جب مسلمان فاتحین آئے، انہوں نے اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ تو استدلال بھی یہی ہے، اس کے بارے میں یہی سوچا سمجھا جاتا ہے کہ اردو زبان کا آغاز، دلائل بھی یہی ہیں کہ مسلمان فاتحین کی ہند میں جب ہندوستان میں آئے اور مقامی لوگوں سے میل جول اور مقامی زبان پر اثرات و تاثر سے ہوا، یعنی کہ مقامی لوگوں سے ملے اور ان کے اثرات سے اردو زبان کی جو وہ بنیاد پڑی اور ایک نئی زبان مارز وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے، کون سی زبان تھی؟ وہ یہی اردو تھی جو مارز وجود میں آئی اور جو کہ اردو کہلائی۔ ٹھیک ہے، کچھ ماہر لسانیات نے، جو ماہرین ہیں، اردو کی ابتدا کا سراغ قدیم آریاؤں، ٹھیک ہے، آریائی لوگ جو تھے، جو آریائی تھے، اس کے زمانے میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرکیف اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کچھ حتمی کہنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، یہی بات ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار بھی ہمیں جو بتاتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ زبان کی پیدائش سماجی ضرورت کے ایک طویل عمل سے وجود میں آتی ہے اور سماجی تقاضوں کے تحت، ٹھیک ہے جی، سماجی تقاضوں کے تحت اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، شعوری بھی ہوتی ہیں اور غیر شعوری بھی دونوں سطح پر اس کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب ہم جو یہ اردو کے چند قدیم نام جو ہیں اس کے حوالے سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اردو کے چند قدیم نام کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ہندی یا ہندوی، اور آگے ریختہ، اردو معلی، زبان و دہلوی، موکس، یہ کون سے ہیں؟ یہ اردو کے جو ہیں وہ قدیم نام ہیں۔ اب ہندی یا ہندوی، حافظ محمود خان شیرانی سے لے کر ڈاکٹر سیتی کارچیٹر جی اور دیگر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ قدیم اردو کو ہندوستان کی نسبت سے ہندی یا ہندوی کہا جاتا تھا۔ قاضی خان بدر اور سراج الدین علی خان آزاد کے دور تک تمام لغت میں ہندوستان کی زبان کو ہندی یا ہندوی لکھتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا جناب اس کے بارے میں، ہندی یا ہندوی کے بارے میں۔ آگے ریختہ، ریختہ کا لفظ فارسی کے لفظ ریختن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی بنانا، ایجاد کرنا یا نئے سانچے میں ڈھالنا کے ہیں، مگر ہندوستان کے ادیبوں نے اسے نئے ملکوں میں شمار کیا۔ ہندی لوگوں اور فارسی کے ملاپ سے ہندوستانی موسیقی میں جو نئی چیز پیدا ہوئی، اسے ریختہ کا نام دیا گیا۔ اب آگے اردو معلی، لفظ اردو کا ہندوستان میں سب سے پہلے شہنشاہ بابر نے اپنی کتاب ترک بابری میں استعمال کیا۔ پروفیسر شیرانی کے بقول اس عہد میں اردو معلی، اردو لشکر، اردو عالی اور اس طرح کے دیگر کئی تراکیب میں رائج تھیں۔ شاہ جہاں نے جب شاہ جہاں آباد کیا تو وہاں بازار کو اردو معلی کا خطاب دیا گیا۔ یوں کافی عرصہ یہ الفاظ صرف دارالحکومت سے ہی مخصوص تھے۔ پروفیسر شیرانی کے بقول شاہ جہاں نے سب سے پہلے ملکی زبان کے لیے
اردو کے لفظ کا استعمال کیا۔ آگے ہے زبان دہلوی۔ دہلی کے ساتھ اردو کے